اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے یا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ ویسے بھی اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ آپ ان سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم میں بھی بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں، اور یہ ایک اوپن پلیٹ فارم ہے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم بھی یہی کام کریں، یعنی قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ اور اسی سلسلے میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ ہم قرآن سیکھنے کے لیے اس کی زبان سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کورس میں آسانی فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے اسم کے 4 پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو کہ جنس کے متعلق تھا اس کو اپنے پچھلے لیکچر میں کلیئر کر لیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے عربی زبان کا کوئی بھی لفظ آئے گا تو آپ اس لفظ کو مؤنث کے چارٹ میں مؤنث کی جو ڈیٹیلز دی گئی تھی اس میں رکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ لفظ عربی زبان میں مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر تو وہ کہیں پر فٹ ہوتا ہوا تو ہم اسے مؤنث ڈکلیئر کر دیں گے، ورنہ وہ مذکر ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اسم کا دوسرا پہلو جو کہ عدد سے متعلق ہے۔ اب تک ہم نے جتنی ایگزامپلس کی ہیں اسماء کی وہ سب کی سب واحد اسماء کی ایگزامپلس تھیں۔ واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے اور واحد سے جمع کیسے بنتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم واحد سے مثنیٰ بنانا سیکھیں گے کہ آپ نے 1 سے 2 کیسے کرنے ہیں۔ تو چلتے ہیں بورڈ پر اور عدد کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عدد جسے ہم نے نمبر کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ اردو اور انگریزی کے برعکس عربی میں عدد کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اردو میں اور انگریزی میں تو 2 طرح کا ہوتا ہے، واحد اور جمع، یعنی 1 کے لیے واحد اور 2 سے زائد کے لیے جمع۔ اردو میں بھی ایسے ہی ہے، انگریزی میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن عربی میں 1 کے لیے واحد ہوتا ہے، 2 کے لیے مثنیٰ جس کو عام طور پہ تثنیہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں تثنیہ جو ہے یہ ایکٹ آف میکنگ مثنیٰ وہ ہوتا ہے، یعنی مثنیٰ بنانے کا جو عمل ہے وہ تثنیہ کہلاتا ہے اوریجنلی۔ تو اس لیے جس طرح واحد 1، مثنیٰ 2 اور جمع 2 سے زائد کے لیے، تو 1 کے لیے عربی زبان میں واحد ہوگا، 2 کے لیے مثنیٰ ہوگا اور 2 سے زائد کے لیے جمع ہوگا۔ تو جتنی ایگزامپلز آئی تھیں وہ سب کی سب واحد اسماء کی ایگزامپلز تھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم 1 سے 2 یعنی واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے آج کا وہ ہے واحد سے مثنیٰ بنانا۔ الحمدللہ آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ عربی زبان میں کتاب جو ہے وہ مذکر ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، کلیئر؟ الحمدللہ آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ عربی زبان میں جنہ مؤنث ہے۔ آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ عربی زبان میں
صالح مذکر ہے اور ایجیکٹو ہے، صفت ہے، یعنی نیک کے لیے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ عربی زبان میں عام طور پر مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے آخری حرف پہ زبر لگا کر گولتا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، لہٰذا صالح کی مؤنث کیا بنے گی؟ آخری حرف ہا ہے، اس پہ زبر لگائی اور گولتا کا اضافہ کر دیا تو صالحہ. کتاب کے معنی ہے ایک کتاب. جنہ کے لفظی معنی ہے ایک باغ یا ایک جنت کہہ لیں آپ. صالح کوئی ایک نیک مذکر کی بات کی جا رہی ہے، اور صالحہ کوئی ایک نیک مؤنث کی بات کی جا رہی ہے. اب ہم ان سب کو دو دو کرنے لگے ہیں، ایک کو دو کرنا. واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. ماشاءاللہ آج آپ خود کفیل ہو جائیں گے واحد سے مثنیٰ بنانے میں. آپ کے پاس جو بھی واحد اسم ہے، چاہے وہ مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، چاہے وہ کوئی عام اسم ہے چاہے وہ ایڈجیکٹو ہے، سب میں ایک ہی فارمولہ لگے گا. اس لیے میں نے مختلف طرح کے اسماء آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. کتاب، اس سے آپ دو کتابیں بنانا چاہتے ہیں تو واحد اسم آپ کاپی کر لیں گے، کتاب آپ نے لکھ دیا، اس کے آخری حرف پر آپ لگائیں گے زبر. زبر لگانے کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے تو لفظ بن جائے گا کتابانی. کتاب کے معنی تھے ایک کتاب، کتابانی کے کیا معنی ہو گئے؟ دو کتابیں. فارمولہ پھر سن لیجئے، جو بھی آپ کے پاس واحد اسم ہے، جو بھی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ایڈجیکٹو ہے، ایڈجیکٹو نہیں ہے، جو بھی ہے، آپ اس کے آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرتے ہیں. جنہ، اس کا آخری حرف کیا ہے جی؟ گولتا. اس کے آخری حرف گولتا پہ آپ لگائیں گے زبر. جب آپ نے زبر لگائی، اس کے بعد الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا، تو یہاں چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کریں کہ گولتا ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے. گولتا ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہے. اب آخر میں تو نہ رہی نا، جب آخر میں نہ رہی تو پھر گول بھی نہ رہی، پھر اپنی اوریجنل شکل میں آ گئی. اوریجنل شکل اس کی کیا ہے؟ تا والی. تو گویا گولتا کو یا گولتا والے اسم کو مثنیٰ بناتے ہوئے اس تا کو آپ نے لمبی تا میں تبدیل کر دینا ہے. چاہے آپ اسے آنی لگا کر تبدیل کریں چاہے پہلے کر دیں، یہ آپ پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے. بہرحال لفظ آپ کے سامنے بن گیا جی جنتانی. اب جنتانی کا کیا معنی ہوں گے؟ دو جنتیں. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو جنتوں کا وعدہ کس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا، کیا مطلب؟ اللہ کا خوف ہونا. اللہ کا خوف، بات وہی ہے کہ میں اگر آپ سے پوچھوں نا کہ آپ میں سے کون کون اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ سب ہاتھ کھڑا کریں گے، اور ہو سکتا ہے دو دو ہاتھ کھڑے کر دیں کہ میں تو بہت ڈرتا ہوں. لیکن حقیقت کی بات ہے کہ ہم اللہ سے کم ہی ڈرتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے تو ڈرتے ہیں، یعنی میں کوئی غلط حرکت آپ کے سامنے نہیں کروں گا، آپ کوئی غلط حرکت میرے سامنے یا ایک دوسرے کے سامنے نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا ہم غلط حرکت کر لیں گے. وہ میرے ایک دوست ہیں، بڑی پیاری بات کہتے ہیں اور مجھے ہمیشہ اس موقع پہ ان کی بات یاد آ جاتی ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ یار عامر، ہم شریف کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. آپ کو موقع ملے
اور پھر آپ اسے اویل نہ کریں، پھر تو آپ شریف ہیں۔ اگر آپ کو موقع ہی نہیں ملا تو پھر کس چیز کے شریف ہیں؟ تو اللہ کا ڈر، اگر تنہائی میں آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو پھر اللہ کا ڈر آپ کو نہیں ہے۔ کام بہت مشکل ہے، تو اہمی 2 جنتیں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا مطلب اکاؤنٹیبلٹی، حساب کتاب، کیوں کیا یہ؟ جنتانی، اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ اللہ ہمیں اپنا خوف جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو کتابانی 2 کتابیں، جنتانی 2 جنتیں یا 2 باغات۔ اس میں چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ زبر اور الف از ایکل ٹو کھڑی زبر، زبر الف از ایکل ٹو کھڑی زبر، صحیح؟ تو عام عربک اسکرپٹ آپ کو ایسے ملے گا، لیکن جب آپ رسم عثمانی دیکھیں گے، صحیح، مصحف کا اسکرپٹ دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو یہ الف نظر نہیں آئے گا، ہاں کھڑی زبر آپ کو لکھی ہوئی نظر آ جائے گی۔ اس لیے ہو سکتا ہے آپ نے اپنا موبائل کھولا اور اس میں سے یہ لفظ سرچ کیا ہو تو آپ کو جنتانی جو ہے وہ کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ملا ہو۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ صرف رسم الخط کا فرق ہے۔ ہاں جب آپ قرآن لکھ رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے اسی رسم الخط کو فالو کرنا ہے، لیکن عام عربی لکھتے ہوئے یا کوئی قرآن کا ایک آدھا لفظ سمجھانے کے لیے یا کوئی آیت آپ سمجھا رہے ہیں کسی کو، تو اس میں آپ عام عربک اسکرپٹ کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ جی صالح ایک نیک مرد ہے، کوئی ایک نیک مذکر ہے، تو 2 نیک اگر مذکر ہوں تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ آخری حرف ہا ہے، اس پہ زبر لگائی، آخری حرف پہ زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا، بن گیا جی صالحانی۔ کوئی 2 نیک مذکر کی بات کر رہے ہیں آپ۔ اسی طرح صالحہ ہے تو اس کے لیے بھی وہی فارمولہ ہے، آخری حرف گولتا، زبر لگا دی، الف اور نون زیر نی لگا دی اور گولتا کو لمبی تا میں کنورٹ کر دیا، یہ بن گیا جی صالحہ تانی۔ تو لیں جی 1 سے 2 بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کلیئر؟ مثلا میں آپ سے کہہ دوں جی مسلم، ایک مسلمان ہے، 2 مسلمان بنائے، مسلمانی، دیکھیں کتنی جلدی مسلمان بن گئے۔ تو جی ایک مومن ہے، مومنانی، 2 کافر ہیں، کافرانی، 2 منافق، منافقانی۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں تک کہ آپ کسی انگریزی لفظ کا بھی مثنیٰ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک، ایک روڈ ہے، روڈ، تو اس کا مثنیٰ کیا بنے گا؟ روڈانی۔ کلیئر ہو گیا؟ یعنی پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو بس کچھ چاہیے۔ اب وہ روڈانی استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ تو بات کی بات ہے نا، فارمولہ آپ کا 100% ٹھیک ہونا چاہیے۔ کلیئر ہو گیا؟ لیں جی آپ مجھے بتائیے، ایک لفظ دے رہا ہوں آپ کو، خطبہ، ٹھیک، اس کے بارے میں مجھے بتائیے یہ مذکر ہے مؤنث؟ پہلی بات حقیقی مؤنث نہیں ہے، حقیقی مؤنث نہیں ہے، شاباش، لیکن اس میں علامت پائی جا رہی ہے انٹ پہ تا، لیکن اس میں مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے گولتا، تو اس کو مؤنث ہم کہیں گے عربی زبان میں، گویا خطبہ جو ہے یہ مؤنث ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ان کا خطبہ، ان کی خطبہ نہیں ہوتا، ان کا خطبہ بڑا زبردست تھا۔ تو یہ ہے ایک خطبہ، 2 خطبے چاہیے مجھے، خطبہ تانی۔ جی کیا کریں گے؟ آخری حرف پر زبر لگائیں گے، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیں گے اور گول تا کو لمبی تا میں کنورٹ کر دیں گے اور لفظ بن جائے گا خطبتانی، 2 خطبے۔ 2 خطبے آپ کو پتہ ہے جمعے کے دن، عید کے دن، تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2 خطبے ہوا کرتے تھے۔ یجلس بینہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جس طرح آج آپ کا امام بیٹھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبوں میں کرتے کیا تھے وہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ یقرأ القرآن، قرآن پڑھتے تھے، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ، اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔
بس یہ ایک فرق ہوا ہے. آج بھی 2 خطبے ہوتے ہیں, امام صاحب 2 خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, لیکن اس میں جو کچھ ہوتا ہے یقرأ القرآن و یذکر الناس الا ماشاء اللہ وہ آپ کو نہیں ملے گا. اور اگر آپ کو خطبہ تانی کا لفظ سمجھ میں آ گیا ہے تو ماشاءاللہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ کے سامنے اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بورڈ پہ لکھوں تو آپ اس میں سے مثنیٰ لفظ کو پہچان لیں گے انشاءاللہ تعالی. بخاری کی ایک آخری حدیث ہے, اس کے الفاظ کچھ یوں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی آنی 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 آنی, ٹھیک, آنی نکال دیں تو پیچھے کیا بچا؟ کلمہ, کلمہ بچا, اینڈ پہ تا آ گئی نا, وہ گول تا سے کنورٹ ہوئی ہے. تو کلمہ کے معنی ایک کلمہ, کلمہ تانی 2 کلمے. تو گویا 2 کلموں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ کلمہ تانی حبیبتانی, حبیبتانی, حبیبتانی میں سے آنی نکالیں کیا بچا؟ حبیبہ. حبیبہ کی گولتا ہٹائیں کیا بچا؟ حبیب. تو حبیب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حبیب کے معنی پیارا, دوست, دوست پیارا ہی ہوتا ہے نا, تو حبیب کے معنی پیارا. حبیبہ کے معنی پیاری. تو حبیبہ تانی کوئی 2 مؤنث پیاری, اب وہ 2 مؤنث پیاری کیا ہیں؟ وہ کلمہ تانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کلمہ تانی حبیبہ تانی 2 کلمات. اب ہم جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو اپنے اردو محاورے کا خیال رکھیں گے. اردو میں یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ 2 کلمے 2 پیاری ہیں, نو. اردو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اردو محاورے کا خیال رکھا جائے گا کہ 2 کلمے پیارے ہیں. کس کو پیارے ہیں؟ الی الرحمن, الرحمن کو. الرحمن اللہ تعالیٰ کو 2 کلمے بڑے پیارے ہیں جی, 2 کلمے. یہ دونوں کلمے خفیفہ تانی ہیں. خفیفہ تانی, خفیفہ تانی میں سے آنی نکالیں کیا بچا؟ خفیفہ. خفیفہ میں سے تان ہٹائیں خفیف. خفیف کیا ہوتا ہے؟ ہلکا. تو ہلکی کیا ہوئی؟ خفیفہ. 2 ہلکی کیا ہوئی؟ خفیفہ تانی. تو گویا وہ 2 کلمے انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خفیفہ تانی وہ دونوں ہلکے ہیں. کہاں ہلکے ہیں؟ علی اللسان, زبان پر. زبان پر بڑے ہلکے ہیں. زبان پہ ہلکے کیا مطلب؟ بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے, گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے, تو ثقیلتانی, ثقیلتانی, آنی, آنی ہٹائیں کیا بچا؟ ثقیلہ. ثقیلہ کا تا ہٹائیں ثقیل, اور ثقیل آپ کا اردو کا لفظ نکل آیا. ثقیل بھاری, بھاری مذکر بھاری ثقیل اور مؤنث بھاری ثقیلہ. 2 بھاری مؤنث ثقیلہ تانی. تو گویا کلمات کی بات ہی ہو رہی ہے, 2 کلمات کی, کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان لیکن ثقیلتانی فی المیزان. میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو. تو قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو ترازو میں بہت وزنی ہوں گے,
اور وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ ایک کلمہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلمے ہیں، یعنی ہم جب پہلا کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں کافی سارے الفاظ ہیں نا، تو ایک کلمہ کافی الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، یہ وہ کلمہ نہیں ہے جو اسم فعل اور حرف والا کلمہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح دوسرا کلمہ شہادت ہے، وہ دیکھیں کتنا لمبا ہے، صحیح؟ تو یہ بھی اسی طرح ایک کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، ایک کلمہ، اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات الرحمن کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ دونوں ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ تو دیکھیں جی، حدیث آپ کے سامنے آ گئی اور حدیث میں استعمال ہونے والے مصنع الفاظ آپ نے الحمدللہ پہچان لیے۔ تو ایک مختصر سی حدیث الحمدللہ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے یاد ہوگی۔ اگر میں ویسے آپ کو دیتا نا یہ حدیث یاد کر کے آئیں تو آپ کے لیے بہت مشکل تھی، آپ کلمۃ آنی حبیبت آنی مشکل ہو جانا تھا۔ تو آپ نے مصنع پڑھا تو الحمدللہ آپ کو الفاظ یاد کرنے میں آسانی ہوگی کہ اچھا کلمۃ آنی حبیبت آنی الی الرحمن، خفیفت آنی علی اللسان، ثقیلت آنی فی المیزان، اور دو کلمے تو آپ کو ویسے ہی یاد ہیں جی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ تھا جی آپ کا مصنع۔ اب اس میں مزید آپ کو کیا بتاؤں، سمپل جو بھی لفظ آپ کے سامنے ہے، اب مزید پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ نے جو بھی لفظ دیکھے ہیں عربی زبان کے اب تک کے کورس میں، وہ سب کے سب واحد کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، ان سے مصنع بنا لیجئے۔